آج کا ہمارا موضوع ہے ایف بی آر اور ان لینڈ ٹیکسیشن۔ حکومت برطانیہ نے 3 محکمے بر صغیر میں حکومت کرنے کے لیے بنوائے: محکمہ پولیس، محکمہ مال، سی بی آر۔ محکمہ پولیس کو گنڈا ایکٹ بنا کر بے شمار اختیارات دیے گئے۔ کسی بھی حکومت مخالف شہری کو نقص امن کے تحت گرفتار کر لیا جاتا۔ محکمہ مال میں لینڈ ریونیو ایکٹ کو متعارف کروایا۔ لینڈ ریونیو ایکٹ کے تحت کسان، ذمہ دار اور جاگیردار کو کنٹرول کیا گیا۔ یہ مندرجہ بالا لوگوں کو خوف زدہ کیا جاتا کہ زمین ریاست کی ملکیت ہے اور یہ لینڈ ریونیو ایکٹ کے تحت آپ سے واپس لی جا سکتی۔ محکمہ سی بی آر بنوایا۔ اس کے ماتحت انکم ٹیکس ایکٹ، کسٹم ایکٹ اور سینٹرل ایکسائز جیسے قوانین متعارف کروائے، جس کی وجہ سے تاجروں، دکانداروں، امپورٹرز اور ایکسپورٹرز اور صنعت کار وغیرہ کو کنٹرول کیا۔ ہمارا آج کا موضوع بھی یہی محکمہ ہے۔ سینٹرل بورڈ آف ریونیو اپریل 1924 میں بنوایا گیا۔ 1944 میں سینٹرل بورڈ آف ریونیو کو منسٹری آف فائنانس کے ماتحت کیا گیا۔ 2007 میں اس کا نام فیڈرل بورڈ آف ریونیو رکھ دیا گیا۔ ایف بی آر میں مندرجہ ذیل ونگ بنائے گئے: کسٹمز، ان لینڈ ریونیو، ایڈمن، ٹیکس پیئر آڈٹ، لیگل، فیٹ، ایس پی آر اینڈ ایچ آر ایم، انفارمیشن ٹیکنالوجی، اکاؤنٹنگ، این آر اے اینڈ آر۔ ڈائریکٹریٹ ایف بی آر کے متحد 7 ڈائریکٹریٹ ہیں، جن میں 4 آئی آر ایس کو ڈیل کرتی ہیں اور 3 کسٹم ڈپارٹمنٹ کو ہینڈل کرتی ہیں۔ ممبر آف دی بورڈ تقریباً 15 ممبر رینک کے افیسر ہیں اور ہر رینک کا ایک ممبر ہے۔ چیئرمین، چیئرپرسن۔ فرام 1971 to 2021 تقریباً 32 چیئرمین اپنی ڈیوٹی ادا کر چکے ہیں۔ ٹیکس آفسز۔ ٹیکس آفسز کی کل تعداد 23 ہے، جن میں 19 آر ٹی اوز ہیں اور 4 ایل ٹی اوز ہیں۔ آر ٹی اوز تقریباً ہر ڈویژن میں موجود ہے، جبکہ ایل ٹی اوز کراچی، لاہور، اسلام آباد، ملتان میں موجود ہے۔ ایف بی آر ٹارگٹ 2001 to 2022 کا ٹیکس ٹارگٹ 5829 ٹریلینز ہے، جس کا ہاف 2021 میں وصول ہو چکا ہے۔ ایف بی آر اینڈ امپلائیز 2019 کے ایف بی آر ڈیٹا کے مطابق اس کے ملازمین کی تعداد 21,500 ہے۔ یہ ملازمین مندرجہ ذیل عہدوں پر تعینات ہیں: چیئرمین، ممبر، چیف کمشنر، کمشنر، ایڈیشنل کمشنر، ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر، ان لینڈ ریونیو آفیسر، انسپیکٹر، ایڈمن آفیسر، آفس سپرنٹینڈنٹ، سپروائزر، اپر ڈویژن کلرک، لوور ڈویژن کلرک، پی این، دفتری سپاہی، ڈیٹا انٹری آپریٹر، کمپیوٹر پروگرام اور انفارمیشن ٹیکنالوجی سٹاف، سیل ٹیکس ایڈیٹر اور سیل ٹیکس آڈٹ آفیسر وغیرہ وغیرہ۔ ایف بی آر اینڈ پرال پاکستان ریونیو آٹومیشن لمیٹڈ پاکستان 1994 میں قائم کیا گیا۔ یہ ایک پرائیویٹ ادارہ ہے جو کہ ایف بی آر کے ٹیکس کے ڈیٹا کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس کے ملازمین کی تعداد تقریباً 900 کے قریب ہے۔ ایف بی آر امپلائیز پروموشن فرام گریڈ 1 to گریڈ 16 گریڈ بہت ہی سلو ہے۔ اس کا مناسب پروموشن سٹرکچر نہیں ہے، البتہ ابو یعنی 17 گریڈ اینڈ ابو کا پروموشن سسٹم سپیڈی ہے اور اچھا ہے، خاص طور پر سی ایس پی کلاس کا۔ گریڈ 1 تا گریڈ 16 کے پروموشن سٹرکچر کی اشد ضرورت ہے تاکہ ناانصافی کا خاتمہ ہو سکے۔ ایف بی آر لاز ایف بی آر کے قوانین اور ٹیکس ریٹ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، جبکہ سول عدالتوں کے قوانین تقریباً تبدیل نہیں ہوتے، اگر ہوں بھی تو صرف معمولی سطح پر ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے عام آدمی انکم ٹیکس ریٹرن اور سیل ٹیکس ریٹرن کو فل نہیں کر پاتا اور اس کو ٹیکس کنسلٹنٹس یا ٹیکس وکیل کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایف بی آر اینڈ ہیکرز ہیکرز نے اگست 2021 کو ایف بی آر کا ڈیٹا ہیک کر لیا۔ بعد ازاں انہوں نے نیشنل بینک آف پاکستان کا ڈیٹا بھی ہیک کر لیا۔ یہ دونوں ڈیٹا بڑی محنت سے دوبارہ ریکور کر لیے گئے ہیں۔ آئی ایم ایف سینٹرل بجٹ اینڈ ایف بی آر آئی ایم ایف یعنی انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ پاکستان کے بجٹ میں کافی اثر انداز ہونے کی کوشش کرتا ہے،
خاص طور پر کسٹم ڈیوٹی کا ریٹ کم کرنا اور اندرون ملک ٹیکس کے ریٹ اور حدود کو بڑھانا، بجلی، گیس، پٹرول وغیرہ کے ریٹ بڑھانا، جس سے خود بخود انکم ٹیکس، سیل ٹیکس بڑھ جاتا ہے۔ یوٹیلٹیز مہنگی ہونے سے تمام اشیاء مہنگی ہو جاتی ہیں۔ وفاقی بجٹ ٹارگٹ حاصل کرنے اور IMF کی ہدایت پر عمل درآمد کروانے میں FBR اہم رول ادا کرتا ہے۔ ود ہولڈنگ ایجنٹ ڈپارٹمنٹس، بینکس، موبائل کمپنیاں، وابڈا، ٹیلی فون ڈپارٹمنٹ، گیس ڈپارٹمنٹ اور پیٹرولیم ڈپارٹمنٹ وغیرہ وغیرہ FBR کے ایجنٹ کے طور پر کام کرتے ہیں۔ انکم ٹیکس، سیل ٹیکس اور پیٹرول لیوی وغیرہ عوام سے وصول کرنے میں اہم رول ادا کرتے ہیں۔ FBR اینڈ ایڈوکیٹس، IRS یعنی ان لینڈ ریونیو سروس میں وکیل اہم رول ادا کرتے ہیں۔ یہ ٹیکس گزاروں کا ریکارڈ تیار کرتے ہیں اور کرواتے ہیں، اور ٹیکس گزاروں کی وکالت بھی کرتے ہیں اور مختلف ٹیکس فورم پر ان کی مدد کرتے ہیں۔ FBR اینڈ سیلری، FBR ایک وفاقی ادارہ ہے۔ FBR ملازمین کی سیلری تقریباً دوسرے وفاقی اداروں کے قریب ہے۔ FBR ملازمین کی سیلری براستہ بینک ملازمین کو ملتی ہے۔ FBR امپلائیز فیسلٹیز، مختلف محکموں کو مختلف سہولتیں ہیں، لیکن FBR کے ملازمین کو کوئی خاص سہولت نہیں۔ FBR کے ملازمین کا کوئی مناسب ذاتی ہسپتال نہیں ہے اور نہ ہی مناسب کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے۔ مندرجہ بالا ان دونوں سہولتوں کی اشد ضرورت ہے تاکہ FBR کا عملہ صحیح کام کر سکے۔ FBR اینڈ POS، مشرف دور حکومت، پیپلز پارٹی دور حکومت اور نواز شریف دور حکومت میں ریٹیلرز پر سیل ٹیکس لگانے کی کوشش کی گئی، لیکن یہ تینوں حکومتیں دکانداروں پر سیل ٹیکس لگانے اور وصول کرنے میں ناکام رہی۔ یہ تینوں مندرجہ بالا حکومتیں تاجروں کی ہڑتال اور تالہ بندی برداشت نہ کر سکیں۔ موجودہ حکومت نے POS یعنی پوائنٹ آف سیل کے نام پر دکانداروں پر سیل ٹیکس کا نفاذ کر دیا ہے، اور جن دکانداروں نے انکار کیا ہے ان پر بھاری جرمانے عائد کیے ہیں، اور اس حکومت نے تاجروں کی تالہ بندیوں اور ہڑتالوں کا کوئی نوٹس نہیں لیا ہے۔ FBR اینڈ ریوارڈ، 2021 میں ریونیو ٹارگٹ حاصل کرنے پر اکثریت سٹاف کو ریوارڈ دیا گیا۔ امید ہے ایسا ہی ریوارڈ 2022 ایئر میں بھی دیا جائے گا، کیونکہ 6 منتھلی ٹارگٹ اچیو ہو گیا ہے۔ امپلائیز ایجوکیشن، FBR کے ملازمین میں اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ ہیں۔ یہاں آپ چپڑاسی، کلرک، انسپیکٹر، AC آپ کو اعلیٰ تعلیم یافتہ ملیں گے۔ فرق صرف حالات کا ہے۔ انسپیکٹر اور AC نے مقابلے کے امتحان پاس کر لیے، جبکہ چپڑاسی، سپاہی، کلرک وغیرہ اپنے مخصوص حالات کی وجہ سے فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے امتحان یا تو پاس نہ کر سکے یا وہاں امتحان نہ دے سکے۔ FBR یونین، FBR کی مضبوط یونین تھی جس نے گریڈ 11 کے انسپیکٹر کو گریڈ 16 کا انسپیکٹر بنوانے میں اہم کردار ادا کیا اور پرفارمنس الاؤنس کا حق دلوایا۔ اب تقریباً یونین ختم ہو چکی ہے۔ ملازمین کے حقوق کے لیے یونین کی اشد ضرورت ہے تاکہ گریڈ نمبر 1 سے لے کر گریڈ 16 تک کے ملازمین اپنے جائز مطالبات منظور کروا سکیں۔ FBR ٹیکس آفسز اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ، FBR اکاؤنٹ آفس کے ملازمین TADA اور پینشن کے معاملات میں بہت سست ہیں۔ ضرورت ہے کہ اکاؤنٹ کے ملازمین کو حکم دیا جائے کہ وہ ریٹائرڈ ملازمین سے تعاون کریں اور جتنی جلدی ممکن ہو پینشن کے معاملات کو حل کریں۔ امید ہے آپ کو FBR اور ان لینڈ ریونیو سروس کے بارے میں بنیادی معلومات حاصل ہو گئی ہوں گی۔ پلیز لائک، سبسکرائب اینڈ آفر یور کمنٹس۔ تھینک یو۔